میدان محشر کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین اتنی ہموار اور صاف ستھری ہوگی کہ اس میدان کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے صاف دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تابے کی ہوگی اور سورج زمین سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کی دھوپ اور تپش سے خدا کی پناہ، سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور کسی کسی کی زبانیں باہر نکل پڑی ہوں گی۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ بے کسی و بے بسی کا یہ حال ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بچے ماں باپ سے بچھڑ جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے۔ بیزار ہو کر سب ایک دوسرے سے جان چراتے پھریں گے۔ یہ ایسا کٹھن اور دہشت ناک دن ہوگا کہ تکالیف اور آلام و مصائب کے بوجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے دکھ درد اور رنج و غم اٹھاتے اٹھاتے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ خوف و دہشت اور پریشانیوں سے لوگ پاگندرہ ٹڈیوں کی طرح ادھر ادھر گرتے پڑتے ہوں گے، اور لوگ مدہوشی اور بدحواسی کے عالم میں اس طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے کہ گویا نشہ کی حالت میں ہیں، حالانکہ لوگ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سختیاں انہیں مدہوش اور بدحواس بنا کر اس حال میں پہنچا دیں گی۔ نامہ اعمال۔ قیامت کے دن ہر ایک آدمی کی زندگی بھر کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پیٹھ کے پیچھے نکال کر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میزان عمل۔ قیامت کے دن ہر آدمی کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں آرام و چین کی زندگی بسر کرے گا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور وہ طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ حساب و کتاب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کی عمر بھر کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض مومنین سے اس طرح حساب لے گا کہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ مومنین اپنے گناہوں کا اقرار کرتے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا، اور آج میں نے اپنے رحم و کرم سے تجھ کو بخش دیا۔ اور بعض لوگوں سے سختی کے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی۔ ایسے لوگ خدا بند قہار و جبار کی پکڑ میں آ کر ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ انتہائی قہر و غضب کی شان کے ساتھ بے حد سختی سے پوچھ تاچھ فرمائے گا اور حساب لے گا۔ کفار انتہائی ذلت و رسوائی میں گرفتار ہوں گے۔ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بدن کے تمام اعضاء ان کے اعمال اور زندگی بھر کے کاموں کے بارے میں گواہی دیں گے، اور کفار کو انکار کی مجال نہ ہوگی، بلکہ وہ اپنے جرموں اور گناہوں کا اقرار کریں گے۔ میزان میں اعمال کی تول اور حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں عذاب و
سزا کا فیصلہ سنائے گا اور نیکوں کو جنت میں بھیج دے گا جہاں وہ طرح طرح کی نعمتوں میں آرام اور چین کے ساتھ رہیں گے، اور گناہ گار مسلمانوں اور کافروں کو دوزخ میں ڈال دے گا جہاں وہ قسم قسم کے عذاب جہنم کی تکالیف اٹھائیں گے۔ پھر گناہ گار مسلمان اپنے گناہوں کے برابر جہنم کی آگ میں جل کر دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہیں گے۔ قیامت کب آئے گی؟ صفحہ نمبر 16، 17، 18۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔